العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةٌ جَازَ وَلَهَا خِدْمَتُهُ۔ اس مسئلے کا تعلق اوپر سے ہی چل رہا ہے۔ اوپر ایک مسئلہ بیان کیا، ایک آزاد آدمی نے کسی عورت سے شادی کی کہ مہر میں شوہر کا بیوی کی 1 سال خدمت کرنا ہے یا بیوی کو قرآن کریم سکھانا ہے۔ بتایا تھا فلہا مہر مثلہا، تو اس صورت میں خدمت واجب نہیں ہوگی یا تعلیم قرآن واجب نہیں، بلکہ اس کو مہر مثل ملے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا لہا قیمت خدمتہ، بیوی کو اس شوہر کے خدمت کی قیمت ملے گی۔ 1 سال اگر کسی دوسرے آدمی کو خدمت پر رکھتے تو اس کو کتنی تنخواہ دیتے؟ بتا دیا گیا تھا کہ مہینے میں 5,000 تو سال میں 60,000 بیوی کو ملے گا۔ یہاں اسی سے متعلق دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک غلام نے کسی عورت سے شادی کی، وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، غلام نے کسی عورت سے شادی کی اپنے مولا کی اجازت سے، اس کی 1 سال کی خدمت پر جازا، تو جائز ہے، وَلَهَا خِدْمَتُهُ، اور بیوی کو شوہر، بیوی کی خدمت کرے گا شوہر، اور عورت کے لیے شوہر کی خدمت ہوگی۔ آزاد آدمی نے شادی کیا 1 سال خدمت پر تو مہر مثل فرمایا۔ غلام نے عورت سے شادی کیا مولا کی اجازت سے، تو غلام کو اپنی بیوی کی 1 سال تک خدمت کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں میں فرق ہے، آزاد کو نہیں اور غلام کو خدمت پڑے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہا تعلیم القرآن والخدمت فی الوجہین لأن ما يصلح اخذ العوض عنه بالشرط يصلح مہرا عنده لأنه بذلك يتحقق المعاوضة وصار كما إذا تزوجها على خدمة حر آخر برضاه وعلى رعي الزوج غنمها۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے لأن ما يصلح سے۔ پہلی عبارت دیکھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیوی کو قرآن کی تعلیم اور خدمت ہوگی دونوں صورتوں میں۔ آزاد آدمی نے اگر خدمت کی شرط لگائی خدمت کرنی پڑے گی، قرآن سکھانے کی شرط لگائی قرآن کریم کی تعلیم اور سکھانا پڑے گا۔ دلیل دیکھیے، اس لیے کہ جو چیز صلاحیت رکھے عوض بنا کر کے لینا شرط کے ساتھ، وہ صلاحیت رکھے گا مہر بننے کی ان کے نزدیک۔ آپ عبارت سمجھنا، دلیل غور سے سنو، ما یصلح اخذ العوض عنہ بالشرط یصلح مہرا عنده، جو چیز صلاحیت رکھے شرط کے ساتھ عوض بنا کر کے لینا، یعنی وہ چیز معوض بن سکتی ہو، تو یصلح مہرا عنده، تو ان کے نزدیک وہ چیز مہر بننے کی صلاحیت رکھے گی۔ تعلیم قرآن یا خدمت زوج، یہ خدمت یہ عوض بن سکتا ہے، اس کے بدلے میں پیسہ لے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے تعلیم قرآن کے بدلے میں پیسہ لے سکتے ہیں۔ جب یہ عوض معوض بن سکتے ہیں تو یہ ان کے نزدیک مہر بن سکتے ہیں۔ اس کی علت بتایا انہوں نے کہ یہ عقد معاوضہ ہے نکاح،
لِأَنَّهُ بِذَلِكَ، اس لیے کہ اسی عوض سے معاوضہ متحقق ہو جائے گا. معاوضہ یعنی اس کو بزا ملے گا اور اس کے ذمے قرآن کریم کی تعلیم خدمت ہوگی. وَصَارَ كَمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا، اور ہو جائے گا جیسا کہ جب شادی کیا ہے بیوی سے دوسرے آزاد کی خدمت پر برضاہ، اس کی رضامندی سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دلیل کے لیے ایک مثال پیش کی. اگر بیوی سے شادی کیا کہ دوسرا آزاد آدمی تمہاری خدمت کرے گا 1 سال تک اس شرط پر، تو یہ نکاح صحیح ہے. تو جیسے اس کی خدمت پر نکاح کرنا، اس کو مہر بنانا صحیح ہے، ویسے ہی شوہر کی خدمت بنانا بھی، شوہر کی خدمت کو مہر بنانا صحیح ہے. دوسری مثال دیں، وَعَلَىٰ رَاعِي الْغَنَمِ الزَّوْجِ غَنَمَهَا، اگر بیوی کے پاس بکریاں بہت ہو اور اس عورت سے نکاح کیا، شرط یہ ٹھہرایا کہ اس بیوی کی بکری کو شوہر 1 سال تک چرائے گا، اس نے منظور کر لیا تو یہ مہر ہو جائے گا، نکاح صحیح ہو جائے گا. ایسے یہاں بھی صحیح ہو جائے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز عوض بن سکتی ہو، بدل بن سکتی ہو، وہ مہر بھی بن سکتی ہے. اسی سے معاوضہ اور عقد عوض، نکاح چونکہ عقد عوض ہے اس لیے نکاح صحیح ہو جائے گا. اور 2 مثالیں پیش کیا اس کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل پہلے سنیے. وَلَنَا، اور ہماری دلیل، ان المشروع انما هو الابتغاء بالمال والتعلیم ليس بمال وكذلك المنافع ولا اصلنا وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتزمنه تسليم رقبته ولا كذلك الحر لأن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح لما فيه من قلب الموضوع. ترجمہ دیکھیے، ہماری دلیل ہے کہ ان المشروع، نکاح جو مشروع ہوا ہے اس میں اللہ پاک نے شرط لگایا ہے ان تبتغوا باموالکم، مالوں کے ذریعے سے تلاش کرو. مال ہونا ضروری ہے. مشروع انما هو الابتغاء بالمال، مال کے ذریعے تلاش کرنا. والتعلیم ليس بمال، اور تعلیم قرآن حقیقت میں مال نہیں ہے. وكذلك المنافع على اصلنا، اور اسی طریقے سے منافع یعنی آزاد عورت کی خدمت، یہ جو نفع ہے یہ بھی مال نہیں ہے ہماری اصل کے مطابق. تو جب مال نہیں ہے، نہ تعلیم قرآن مال ہے، نہ خدمت شوہر مال ہے، تو جب مال نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے بزا تلاش کیا جا سکتا نہیں ہے، لہذا اس کو مہر رکھنا صحیح نہیں ہوگا. البتہ نکاح ہو جائے گا، اور نکاح ہو جانے کے بعد چونکہ نکاح شروط فاسدہ سے نکاح فاسد نہیں ہوتا، اس کے بدلے میں مہر مثل ہوتا ہے، تو مہر مثل شوہر کے ذمہ لازم ہوگا. البتہ ہم نے جو آزاد غلام کی خدمت کو مہر قرار دیا ہے، آزاد میں اور غلام میں دونوں میں فرق ہے. آزاد کا مسئلہ الگ ہے اور غلام کا مسئلہ الگ ہے. کیونکہ جب غلام خدمت کرے گا تو غلام اپنی گردن کو سپرد کر دے گا، اور یہ مال ہے. جب مال ہے تو ابتغاء بالمال پایا گیا. لیکن آزاد شوہر کا خدمت کرنا یا اپنے گردن کو سپرد نہیں کر سکتا، لہذا یہ مال نہیں. جب مال نہیں ہے تو اس کو مہر بنایا نہیں جا سکتا. وخدمت العبد ابتغاء بالمال، اور غلام کا خدمت کرنا ابتغاء بالمال ہے، مال کے ذریعے سے تلاش کرنا ہے. لتضمنہ تسلیم رقبتہ، اس کے متضمن ہونے کی وجہ سے اس کے گردن کو سپرد کرنا، کہ وہ غلام کا خدمت کرنا گویا کہ اپنی گردن کو سپرد کر رہا ہے. ولا كذلك الحر، اور آزاد میں یہ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غلام آزاد شوہر اپنی گردن کو سپرد نہیں کر سکتا ہے، اس لیے وہاں ابتغاء بالمال نہیں ہے. دوسری بات یہ آئی تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ دوسرے آزاد کی خدمت کی شرط پر نکاح کیا. فرماتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس لیے لأن
خدمت الزوج لأن پہلے تو ولا كذلك الحر آزاد ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ آزاد شوہر کی خدمت لا يجوز استحقاقها اس کا استحقاق عقد نکاح کی وجہ سے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں قلب موضوع ہے۔ غلام کا خدمت کرنا بیوی کی یہ ابتغاء بالمال ہے، اس لیے کہ اپنی گردن کو سپرد کر سکتا ہے، اور آزاد شوہر کا خدمت کرنا یہ اپنی گردن کو سپرد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آزاد شوہر نکاح کی وجہ سے نکاح کی وجہ سے یہ اب مالک بن گیا ہے، مخدوم بن گیا ہے، اور بیوی خادمہ مملوکہ بن گئی ایک طریقے سے۔ اگر اس میں خدمت کو جائز قرار دیا جائے، اس کو مہر بنایا جائے، تو قلب موضوع ہوگا، جو مالک تھا وہ مملوک بن گیا، جو مملوک تھا وہ مالک۔ اگر اور شوہر خدمت کرنے لگے بیوی کی تو بیوی مخدومہ ہو گئی اور شوہر خادم بن گیا، جبکہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے بیوی کا خادمہ ہونا۔ اس لیے کہ آزاد شوہر کی خدمت اس کا استحقاق جائز نہیں ہے عقد نکاح کی وجہ سے، اس لیے کہ اس میں قلب موضوع ہے۔ قلب موضوع یہی ہے کہ اس کو خادم بننا چاہیے، خادمہ بیوی کو، شوہر کو مخدوم۔ یہاں شرط لگا دیا تو بیوی مخدومہ بن گئی اور یہ خادم بن گیا۔ اب جو دوسری بات آپ نے کہی تھی دوسرے آزاد کی خدمت، اس کو سنیے۔ بخلاف خدمت حر آخر دوسرے آزاد کی خدمت برضاہ اس کی رضامندی سے، وہاں صحیح اس لیے ہے لأنہ لا مناقضۃ اس میں کوئی مناقضہ نہیں، وہاں قلب موضوع نہیں ہے۔ دوسرا آزاد اگر خدمت کرے گا تو گویا کہ دوسرے آدمی کو کرائے پر لے لیا ہے، تو دوسرے آدمی کو کرائے پر لے کر کے نوکر بنانا جائے تو گویا کہ وہ دوسرا آزاد بھی نوکر ہے۔ جب وہ نوکر ہے وہ خدمت کرے گا، پیسہ شوہر دے گا، تو گویا کہ دوسرے آزاد آدمی کی جو خدمت ہے وہ کوئی پیسہ وہ مال ہوا، جب مال ہوا تو ابتغاء بالمال پایا گیا، نکاح صحیح ہوگا۔ بخلاف خدمت حر آخر بخلاف دوسرے آزاد کی خدمت کے اس کی رضامندی سے، لأنہ لا مناقضۃ اس لیے کہ یہاں کوئی مناقضہ نہیں ہے۔ آزاد شوہر کی خدمت سے نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر ہی مثل ہوگا۔ غلام شوہر اگر خدمت کرتا ہے سال بھر وہی مہر ہے تو وہ صحیح ہوگا۔ کیوں؟ غلام شوہر جو خدمت اصل تو غلام کی خدمت مال ہے، اور غلام جو شوہر خدمت کر رہا گویا کہ اپنے آقا کی خدمت کر رہا ہے، بیوی کی نہیں، کیونکہ آقا کے حکم سے بیوی کی خدمت کر رہا ہے۔ اگر آقا حکم نہ کرتا تو بیوی کی خدمت نہیں کرتا، تو بیوی کی خدمت کرنا گویا کہ آقا کی خدمت کرنا ہے، اور اس کا خدمت کرنا صحیح ہے۔ دیکھیے عبارت بخلاف خدمت العبد برخلاف غلام کی خدمت کے، اس لیے کہ وہ اپنے مولا کی خدمت کر رہا ہے معنوی اعتبار سے، اس حیثیت سے کہ بیوی کی خدمت کر رہا ہے باذنہ و امرہ آقا کی اجازت سے اور آقا کے حکم سے۔ اور آپ نے جو مثال پیش کی تھی بکریوں کے چرانے کی، بکریوں کا چرانا بھی مہر میں رکھنا صحیح ہے، اس لیے کہ اس سے گھر کا نظام برقرار رہتا ہے۔ بخلاف راعی الاغنام برخلاف بکریوں کے چرانے کی، لأنہ اس لیے کہ بکریوں کا چرانا من باب القیام بامور الزوجیت یہ امور زوجیت کے قیام میں سے، یعنی اس کی وجہ سے گھر کا معاملہ گھر کا نظام چلتا رہتا ہے۔ فلا مناقضۃ تو یہاں کوئی مناقضہ نہیں ہے، شوہر بھی بکریاں چرا لیتا ہے، بیوی چرا لیتی ہے، تو خیر اپنے گھر کا کام ہے، گھر کے کام کرنے میں کوئی مناقضہ نہیں ہے۔ علی انہ ممنوع فی روایت اسی کے ساتھ ساتھ ایک روایت میں ممنوع ہے کہ اگر بیوی کی بکریاں چرانا شوہر کے ذمے مہر ٹھہرایا گیا تو منع کیا گیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو مہر بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مہر ٹھہرایا تھا 8 سال بکریاں چرانا، اور کہا 10 سال پورا کر دو گے تو تمہاری طرف سے ہوگا۔ جب نکاح کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے، تو کہا تعالی انت اجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك،
ثم علی قول محمد، پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر، تجب قیمت الخدمت، واجب ہے خدمت کی قیمت، اس لیے کہ متعینہ مال ہے، مگر یہ کہ شوہر سپرد کرنے سے عاجز ہے، لمکان المناقضۃ، مناقضہ کی وجہ سے۔ اگر یہ خدمت کرنے لگ جائے گا تو قلب موضوع ہو جائے گا، لہذا وہ مال سپرد کر سکتا نہیں ہے۔ اب شوہر کے ذمے ایک غلام کی، یعنی ایک آدمی کی سال بھر خدمت کی جو قیمت ہوگی، یہ قیمت بیوی کو دینا پڑے گا مہر میں۔ فصارا، پس ہو گیا، کالتزوج علی عبد الغیر، جیسے شادی کرنا غیر کی غلام پر، غیر کے غلام پر۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ شوہر کو ذمے خدمت کی قیمت واجب ہوگی، جیسے کہ شادی کیا، اور شادی کیا ایک غیر کا غلام تھا، کہا مہر وہ دوں گا۔ اب مہر غلام ہے دوسرے کا، نکاح تو ہو گیا، اب وہ غلام دوسرے کا ہے، غلام تو دے سکتا نہیں، اب غلام کی قیمت دینی پڑے گی۔ تو جب اصل نہیں دے سکتا تو اس کا بدل قیمت ہوئی ہے، ایسے ہی شوہر خدمت نہیں کر سکتا ہے تو اس کا بدل، اس کی قیمت ہوگی۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یجب مہر المثل، مہر مثل واجب ہوگا، لأن الخدمت لیس بمال، اس لیے خدمت مال نہیں ہے، اذ لا يستحق فیہ بحال، اس لیے کہ اس میں کسی بھی حال میں استحقاق نہیں ہو سکتا ہے۔ فصارا کتسمیت الخمر والخنزیر، پس ہو گیا جیسے خنزیر اور شراب کا متعین کرنا۔ اگر کوئی نکاح میں شراب اور خنزیر مہر میں رکھ دے، نکاح ہو جائے گا، مہر مثل دینا پڑے گا، ایسے خدمت بھی مال نہیں ہے، کسی بھی حال میں آزاد شوہر کی خدمت کو مال بنایا نہیں جا سکتا، تو پھر مہر مثل ہوگا۔ اور یہ مہر مثل جو ہم واجب کر رہے ہیں اس کو دیکھیے، وَهَذَا لِأَنَّ تَقَوَّمَهَا بِالْعَقْدِ لِلضَّرُورَةِ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهُ فِي الْعَقْدِ لَا يَظْهَرُ تَقَوُّمُهُ فَيَبْقَى الْحُكْمُ عَلَى الْأَصْلِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ، اس لیے کہ اس کی قیمت لگانا عقد کی وجہ سے، عقد کے ذریعے ضرورت کی وجہ سے ہے، یعنی خدمت کی جو ہم نے قیمت لگایا ہے اور اس کے بدلے میں مہر مثل واجب کیا ہے، یہ لوگوں کے ضرورت کی وجہ سے۔ نکاح ہوا، مہر رکھا گیا، خدمت یا تعلیم قرآن، ہم نے کہا مہر مثل، یہ مہر مثل جو ہم نے قیمت لگائی اس ضرورت کی وجہ سے۔ کیوں؟ جب اصل چیز سپرد نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی قیمت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اصل چیز خدمت تھی، عبارت دیکھیے غور سے، فَإِذَا لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهُ فِي الْعَقْدِ تَقَوُّمُهَا بِالْعَقْدِ لِلضَّرُورَةِ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهُ، جب اس کا سپرد کرنا واجب نہیں ہے عقد میں، لا يظهر تقومه، تو اس کی قیمت ظاہر نہیں ہوگی، فَيَبْقَى الْحُكْمُ عَلَى الْأَصْلِ، تو حکم باقی رہے گا اصل پر، اور وہی مہر مثل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جو چیز مہر ٹھہرائی گئی ہے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور اس کو جب سپرد نہیں کر سکتے ہیں تو حکم اصل پر باقی رہے گا، یعنی جب نکاح ہوا ہے، ایجاب و قبول ہو گیا ہے، اہل ہیں، محل ہیں، تو نکاح ہو گیا، اب مہر دینا پڑے گا۔ مہر میں اگر اس چیز کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے تو حکم اصل پر باقی رہتا، اور اصل کیا ہے؟ مہر مثل ہے، لہذا شوہر کے ذمے مہر مثل ہوگا۔ فَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى عَلْفٍ، پس اگر شادی کیا ہے 1000 کی شرط پر، فَقَبَضَتْهَا وَوَهَبَتْهَا لَهُ ثم طلقها قبل الدخول بها، رجع عليها ب500 لأنه لم يصل إليه بالهبة عين ما يستوجبه، لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود والفسوق، وكذا إذا كان المهر مكيلا أو موزونا آخر في الذمة لعدم تعينها۔ صورت مسئلہ سنیے، اس کے بعد پھر عبارت دیکھیے۔
صورت مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کیا اور مہر 1000 رکھا، اور 1000 مہر بیوی کو حوالے بھی کر دیا. شوہر نے 1000 مہر بیوی کو حوالے کر دیا، بیوی نے لے لیا. بیوی کو وہ شوق آیا، محبت آئی، پورا مہر اٹھا کر کے شوہر کو ہدیہ کر دیا کہ آپ کو میری طرف سے ہدیہ ہے. بات ہو گئی، ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کچھ بات بن بگڑ گئی. شوہر نے بیوی کو دخول سے پہلے طلاق دے دیا. بیچاری نے ہدیہ کیا تھا محبت میں، انہوں نے کہا نہیں بھائی، مشین بگڑی، 1 2 3 بگڑی مشین، طلاق دے دیا. رجع علیہا ب500، شوہر بیوی سے 500 روپیہ لے گا. لا بھائی 500 لا، میں تو 1000 دیا تھا، طلاق قبل دخول ہو گئی ہے، 5 تیرا ہے طلاق قبل دخول کی وجہ سے، اور 500 مجھے واپس کر دے. فَإِن تَزَوَّجَهَا، پس اگر شادی کیا کسی عورت سے اس 1000 کی شرط پر، فَقَبَضَتْهَا، اس پر قبضہ کیا بیوی نے، وَوَهَبَتْهَا، اور اس نے شوہر کو وہ رقم ہدیہ کر دیا، وَوَهَبَتْ لَهَا، اور بیوی نے وہ رقم شوہر کو ہدیہ کر دیا. ثم طلقها، پھر بیوی کو طلاق دے دیا دخول سے پہلے. رجع علیہا، اس سے واپس لے گا 500 کی مقدار. لأنه لم يصل الیہ بالہبۃ، دلیل اس لیے کہ شوہر کو نہیں پہنچا ہبہ کے ذریعے سے، عین ما یستوجبہ، وہی متعینہ چیز جو واجب تھی. لأن الدراہم، کیوں؟ لأن الدراہم والدنانیر لا تتعینان فی العقود والفسوق، اس لیے کہ دراہم و دنانیر عقود میں اور فسوق میں متعین نہیں ہوتے. صورت مسئلہ سمجھ گئے؟ دلیل کہہ رہے ہیں کہ شوہر کو بیوی نے جو چیز ہدیے میں دیا ہے وہ متعینہ وہی چیز نہیں پہنچی ہے. کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ روپیہ پیسہ اس زمانے میں یہ متعین نہیں ہوتے ہیں. اگر شوہر نے 1000 دیا تھا، 500 کی 2 نوٹ، اس نے 500 کی 2 نوٹ دیا ہے، تو شرعی طور سے نہیں کہا جائے گا کہ وہی دونوں 500 کے نوٹ ہیں. ہو سکتا ہے وہ رکھ لیا ہو کہ ہمارے شوہر نے دیا ہے، اور اپنی طرف سے اپنی جیب سے نکال کر کے شادی کے موقع پیسے بہت ملے تھے، وہ 1000 دے دیا ہو. تو روپیے پیسے متعین نہیں ہوتے. عقود میں اور فسوق میں، لین دین میں دکھایا اس 500 کے بدلے میں یہ سامان دے دے، وہ جیب میں رکھ لیا، ادھر سے 100 کے نوٹ یا 10 کے نوٹ 500 دے دیے، متعین نہیں، عقد ہو جائے گا، اور اس کا دینا بھی صحیح، اس کا لینا بھی صحیح. سامان واپس کرنے گئے یا ایک کی بے فس کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو پیسہ دیا تھا وہی دینا ضروری نہیں، 20 روپیہ دینا ہے، چاہے پہلے والا دو یا کوئی دوسرا دو. تو اس صورت میں شوہر بیوی سے 500 روپیہ لے لے گا. ہاں اگر بیوی یہ کہہ کر کے دیتی ہے کہ آپ نے جو 5000 روپیہ دیا تھا، یہ 1000 یہی وہی پیسہ ہے جو میں آپ کو ہدیہ کر رہی ہوں، تو اس کے کہنے سے وہ متعین ہو جائے گا. اس کے بعد شوہر بیوی سے کچھ مانگ نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے جب کہ مہر کیلی چیز ہو یا وزنی چیز ہو غیر متعینہ، ذمے میں لعدم تعینہ، اس کے متعین نہ ہونے کی وجہ سے، مہر کیلی چیز رکھا، گیہوں یا وزنی چیز رکھا، لوہا، تانبا وغیرہ وغیرہ، موزون آخر سے مراد دوسرا وزنی چیز یعنی غیر متعین. فرماتے ہیں اگر بیوی کو شوہر نے 100 کلو دیا، وہی مہر تھا، بیوی نے ہدیہ کر دیا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہی تھا. وہ کہہ دے گا میرے شوہر نے دیا، میں اپنے گھر کھاؤں گی، اپنے ماں باپ کو دوں گی، اور جو میرا ہے میرے گھر کا ہے میں اپنے شوہر کو دے دوں گی. اس لیے یہ بھی متعین نہیں ہوتے. ہاں اگر متعین کر کے دے دیا کہ آپ نے جو مجھے ہدیہ دیا تھا وہی چیز آپ کو میں واپس، اب تو میرا ہو گیا، اب میں آپ کو وہی چیز واپس کرتے ہوں، تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے بیوی سے کچھ لینا درست نہیں ہوگا.
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.